ہمارے جنگ کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، بخاری سنا رہا ہوں. آپ سمجھیں کہ مولوی صاحب جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہا ہوں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور جنت میں مردے رہتے نہیں ہیں. اور کمال یہ ہے مرنے کے بعد اللہ کسی کے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو دیکھ کر کے اللہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں. یہاں تو وصال سے پہلے عائشہ اور محمد رسول اللہ جنت میں رہ رہے ہیں. یہاں تو پہلے ہی سے رہ رہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس ممبر سے لے کر کے یہاں تک. یہ جو ممبر ہے، یہاں ممبر ایک لکڑی کا ممبر بنایا گیا، لکڑی کی. ایک خاتون تھی عائشہ، اور بعض نے مینا نام لکھا ہے، مینا. اور اس کا ایک غلام تھا باقوم نام تھا. یہ بڑا ترکھاڑ تھا، بڑائی تھا. اور یہ ہے کہ یہ ممبر اور اس قسم کی یہ کہ بہت سی ڈیکوریشن، بہت سی چیزیں وہ بناتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اس خاتون کو. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس خاتون نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضرت آپ کی اجازت ہو تو میرا غلام بڑا ماہر ہے، اور وہ جھاؤ کی لکڑی کی اس سے آپ کے لیے ممبر بنائیں گے. اس ممبر یہاں کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا ایک تنا تھا اس ممبر کے ساتھ. کھجور تو آپ نے دیکھا ہوگا، کھجور کا تنا تھا پرانا سا. اس پر آپ سہارا لگا کر کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ہمارے یہاں تو اردو میں تقریر الگ ہوتی ہے اور عربی میں پھر یہ کہ خطبہ الگ ہوتا ہے. اس زمانے میں وہی خطبہ ہے، وہی تقریر ہے. جمعے کے میں وہی تقریر ہے، وہی خطبہ ہے. عربی میں بس ختم. اب یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو مولوی اللہ جزا خیر دین حضرات کو اردو میں کچھ کر لیتے ہیں سلسلے. لیکن جمعے کے دن وہی خطبہ ہے، وہی تقریر ہے. اس تنے پر آپ سہارا لگا کر کے اس پر یہ ہے کہ آپ خطبہ دیتے تھے. اور جب اس خاتون نے درخواست کی کہ حضرت آپ اجازت دے دیں، آپ کے لیے ممبر بنا دیتے، تو حضرت نے فرمایا کہ بنائیں. حضرت سہل ہے اور بہت سے صحابہ کہتے کہ اللہ کی قسم ہمیں وہ منظر یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ ممبر تیار ہو گیا، تیار ہو کر کے اس کو کس طرح لایا گیا اور کہاں پہ رکھا گیا. قبلہ والی جو دیوار ہے، اس دیوار کے کتنے قریب اس ممبر کو رکھا گیا. یہاں لا کر کے ممبر رکھا گیا، اور یہ کھجور کا تانا ادھر تھا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ لائے، تشریف لائے. آپ جیسے نئے ممبر پر آ گئے. صحابی کہتے ہیں کہ این وضع، میں جانتا ہوں کہ ممبر کہاں پر رکھا گیا، نیا والا ممبر وہ جو لکڑی کا بنا ہوا تھا. اور حضرت جیسے آ گئے اور تھوڑے سے تشریف فرما ہو گئے کہ ادھر سے ماتم شروع ہو گیا. ادھر سے اس ممبر نے، کھجور کے تنے نے ماتم شروع کر دیا. بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. تمام کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں یہ واقع مختلف الفاظ سے نقل کرتے ہیں. مولانا رومی نے اپنے پیارے انداز میں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. استن حنان اور ہجر رسول، استن حنان اور ہجر رسول، نال میں زاد ہم چور باب کل. کھجور کے تنے نے ایسا فریاد کرنا شروع کر دیا جیسے کہ ایک عقل مند انسان روتا ہے. استن حنان و ہجر رسول، نال میں زاد ہم چو ارباب قول. درمیان مجلس وازاں چنان، کزو آگا گشت اور پیر و جوان. ابو بکر عمر سارے تارے بیٹھے ہوئے ستارے، ان کے درمیان میں اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. ابو بکر عمر مہاجرین انصار سارے کے سارے حیران ہو گئے. درمیان مجلس وازاں چنان، کزو آگا گشت اور پیر و جوان. ہر چھوٹے بچے بڈھے سارے حیران ہو گئے. پروردگارا یہ کیا فریاد ہے، کون فریاد کر رہا. درمیان مجلس وازاں چنان، کزو آگا گشت اور پیر و جوان. در تحیر ماندو اصحاب رسول، کس میں نال ستم بارز طول. ابو بکر نے الگ رونا شروع کر دیا، عمر نے الگ رونا شروع کر دیا. سارے صحابہ حیران ہو گیا کہ ستون کو کیا ہو گیا، کھجور کے تنے کو کیا ہو گیا. یہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے. درخت بھی روتے ہیں، درخت بھی محمد کے فراق اور جدائی پہ روتے ہیں، پہاڑ بھی روتے ہیں. ایک ہم لوگ ہیں کہ جو محمد کے فراق پہ نہیں رو رہے. اپنا علاج کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ. دل کا سخت ہونا، آنکھوں کا خشک ہونا، آنکھوں سے آنسوں کا نہ آنا، اس پہ بھی کچھ سوچنا پڑے گا، اس پہ بھی کچھ سوچنا پڑے گا.
درتا یرمد اصحاب رسول کسی میں نال سے تم بارزتل. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محراب اور ممبر نیا والا ممبر چھوڑ دیا جا کر کے. گفت پیغمبر چی خواہی ایسے تم گفت جانم الفراقات گشت خون. حضرت نے بخاری کے الفاظ بھی آپ کو سنا رہا ہوں، ترمذی کے، فرمائے کہ فلتزمہو، نبی نے ممبر نیا والا ممبر چھوڑ کر کے فلتزمہو، نبی اس سے چمٹ گیا. یہ میں نے آپ سے عرض کیا، بالکل صحیح الفاظ حدیث کے آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صحیح الفاظ آپ کو. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر چھوڑ کر کے صحابہ کے لیے ایک الگ ہی قیامت ہو گئی، قیامت برپا ہو گئی. حضرت آگے ایسے آپ نے یہ ہے کہ اس کو فلتزمہو، نبی اس سے چمٹ گیا. اور ترمذی کے الفاظ یہ ہے فاعتنقہو، نبی نے سینے سے ملایا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاضی صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے، فاصغى، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان مبارک اس کے لیے جھکا دیے اور وہ اس نے رونا شروع کر دیا. بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ جیسے کہ اونٹنی، آپ نے نہ اونٹ دیکھا نہ اونٹنی، آپ نے تو کاریں گاڑیاں دیکھی، ویگو گاڑیاں دیکھی، آپ کو کیا پتہ ہے کہ اونٹنی کیا. اونٹنی جس طرح گابن ہوتی ہے اس کے خاص قسم کی ہے کہ آواز ہوتی ہے. یہاں وہ آواز میں نے آپ کو نہیں سناتا، ہم لوگ اونٹوں والے جب میں حدیث پڑھاتا ہوں تو ان کو آواز طلبہ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پھر کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کیا چکر چلا رہا ہے. جب میں سبق پڑھاتا ہوں تو ہم لوگ تو اونٹوں والے لوگ ہیں، تو اونٹ دیہاتی بکری چرانے والے لوگ ہیں، تو میں اپنے شاگردوں کو وہ آواز پھر سناتا ہوں، اسی انداز میں یہ کہ سناتا ہوں. لیکن خیر، حدیث میں بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ جیسے کہ گابن قسم کی اونٹنی ہوتی ہے، جس انداز میں وہ فریاد کرتی ہے، تو کھجور کے تنے نے اس طرح اس نے پوری مسجد کو سر پہ اٹھایا. حضرت اقدس نے ممبر کو چھوڑا، خطبہ بھی رہ گیا، تقریر بھی رہ گئی، صحابہ بھی سارے کے سارے، ایک قیامت آ گئی. فلتزمہو، آگے آپ نے سینے سے لگایا، فاعتنق، چمٹ گئے اس کے ساتھ، اور فاعتنقہو، اور آپ نے گلے لگایا اس کو، معانقہ کیا اس سے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دست شفقت پھیر دی، دست شفقت پھیر دی. تو پھر ایسے سسکیاں لے لے کر کے آہستہ 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 اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر دیا. حدیث کے الفاظ یہ جیسے کسی بچے کو خاموش کرایا جاتا ہے، جو زیادہ صدمہ ہو، بڑے تھپڑ اس کو پڑ گئے ہو، اس کو ظاہر ہے کہ خاموش کرانا بہت مشکل سے ہوگا. کافی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو آپ کو چاہیے کیا، میں آپ کے لیے دعا کروں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی درخت کو سر سے کاٹو تو چند دنوں کے بعد صحیح اس کو پانی پلاؤ تو پھر یہ ہوگا، پانی اس کو دے دو تو چند دنوں کے بعد اس کے خوشے نکلیں گے، شاخیں اس کی نکلیں گے، کوئی سا بھی درخت ہو. لیکن کھجور اوپر سے آپ نے کاٹا تو پھر ایڑی چوٹی کی زور لگاؤ، کھجور دوبارہ وہ بالکل کبھی بھی کھجور کے درخت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اب آپ کو کیا سمجھائے آدمی، مشکل ہے نا. ہم لوگ، آپ کا تجربہ الگ ہے شہر والے، اور ہم لوگ دیہاتی لوگ کھجور والے، ہمارا تجربہ الگ ہے. میرے نبی نے بھی یہ مثال دی، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ کھجور انسان کی طرح، بعض انسان آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ کٹ گیا پھر بھی زندہ ہے، بعض کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے پھر بھی زندہ ہے، بعض کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہے لیکن زندہ ہے. لیکن پورا کا پورا ٹھیک ہو، سر کاٹ دو پھر زندہ رہے، پھر مجھے بتا دو. فرمایا کہ کھجور کو دائیں بائیں سے جتنا بھی کاٹو پھر بھی اس کی شاخیں نکلیں گی. لیکن یہ کہ اوپر سے آپ نے کاٹ دیا نا، جہاں اس کے خوشے ہوتے ہیں، ایک دفعہ کاٹا پھر زور لگاؤ، کسی زمین میں بھی اس کو دفن کر دو. یہ آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے، ہمارا تجربہ ہے اور حدیث میں بالکل ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ پھر اس کھجور کی ہے کہ شاخیں نکلے اور اس پر کوئی پتہ نکلے. اب یہ تو اوپر سے کٹا ہوا تھا، اوپر سے کٹا ہوا پرانا بوسیدہ قسم کا. حضرت اقدس کا معجزہ کیا ہے، سبحان اللہ. آپ فرماتے یہ بھی تو معجزہ ہے کہ کھجور بول رہا ہے، کھجور کا تنا یہ ہے کہ وہ بول رہا ہے. حضرت نے فرمایا آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو ہرا بھرا کر دے. پھر کھجور ایک موسم پہ اس کا پھل آ جاتا ہے، کھجور آ جاتی. لیکن میں آپ کے لیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ایسی دعا کر لیتا ہوں کہ سردی گرمی آپ پر کھجور رہے گی، دنیا پوری دنیا کھائے آپ کے لیے دعا کرے، آپ کی کھجور ختم نہیں ہوگی. دعا کروں آپ کے لیے. مولانا رومی کہتا ہے وہ پھر بھی انسانوں سے زیادہ سمجھدار تھی.
اب اپنے سمجھ کا اندازہ لگاؤ. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ دعا نہیں چاہیے کہ میں ہرا بھرا ہو جاؤں اور کھجوریں لگ جائیں دنیا کھائیں. فرمایا کہ آپ اپنا مطالبہ پیش کرو، آپ اپنا مطالبہ پیش کرو. فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن مجھے ممبر بناؤ گے، قیامت کے دن مجھے اپنے ساتھ رکھو گے. مجھے حدیث یاد آ گئی، بخاری شریف میں بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے کہ باب الصلاۃ الطالب والمطلوب، کہ ایک آدمی مسلمان دشمن کے پیچھے لگتا ہے تو پھر وہ طالب ہے، اور دشمن کبھی آپ کے پیچھے لگے گا تو وہ طالب ہے، پھر آپ مطلوب ہے. تو باب الصلاۃ الطالب، حضرت درس دے رہے تھے تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے بڑی تکلیفیں دی ہے، فلاں شخص نے بہت تنگ کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ میری جان چھڑا دے اس سے، بڑی شان میں گستاخیاں کی ہے کوئی مجھے. میں بخاری اور آپ کو ابو داؤد سنا رہا، باب الصلاۃ الطالب والمطلوب. امام بخاری اور امام ابو داؤد یہ عنوان قائم کرتے ہیں. بندہ کون ہے؟ فرمایا بندہ فلان ہے، کافر ہے، بہت تنگ کی ہے، بہت مذمت، میری مذمت، گالیوں کی حد کر دی اس نے. ایک صحابی اٹھا، کہنے لگے کہ میں کام کروں گا. دوڑا صحابی یہاں سے، اب تو آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے، آپ جائیں گے حرم شریف، وہاں پر مسجد حرام سے آگے جائیں گے، پہاڑ کو نیچے سے سرنگ لگایا تو آدمی فوراً مینا میں پہنچ جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں پھر پہاڑ سے چڑھنا اور پھر یہ کہ جا کر کے مینا پہنچنا، یہ یہاں سے دوڑا، پہاڑ کو پار کر کے پھر مینا میں، مینا سے آگے مزدلفہ سے آگے گیا، عرفات میں 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ دور عرفات میں جا کر کے دیکھا کہ اس کو وہ دشمن رسول جا رہا ہے. جاتے ہوئے جب وہ یہ دوڑا صحابی، لیکن صحابی کہتے ہیں نماز کا وقت آ گیا. میں نے کہا اگر میں نماز پڑھ دیتا ہوں، وہ نکل جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں تو نماز رہ جاتی ہے، کیا کروں؟ اب مولوی منظور یوسف کہے گا کہ نماز نہیں ہوتی، میں اس سے مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ کسی بھی مولوی سے پتہ کرو، مولوی کہے گا نماز ہو یا نہ ہو. ہم تو مولوی میں اپنی بات بتا رہا ہوں، عاشقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابی کہتا کہ اگر نماز پڑھتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے، دور سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ دشمن رسول جا رہا ہے، اگر اس کے پیچھے لگتا ہوں نماز نکل جاتی ہے، بالکل نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور اگر نماز پڑھتا ہوں تو وہ نکل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں چلتے پھرتے دوڑ بھی رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں. ہماری ماشاءاللہ نمازیں پنکھوں کے نیچے ہوتی ہیں. اے کاش اگر ایسی ایک نماز مل جائے کراچی والوں کو، ایک نماز اگر کراچی والوں کو ایسی ایک نماز مل جائے، خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے. یہ مولویوں کے فتویٰ کا مسئلہ تو الگ ہوگا، لیکن بس وہ فتویٰ دے یا نہ دے مولوی منظور یوسف، لیکن وہ دوڑ لگا رہا اور اس طرح دوڑ لگا کر کے راستے پہ جا بھی رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہے، دوڑ لگا کر کے یہ طالب ہے، مطلوب اس کا جا رہا ہے. دوڑ لگاتے جا کر کے پہنچا کہنے لگے السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سنا ہے کہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف. کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ کہ محمد آپ نے سنا؟ کہا ہاں سنا. اس نے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اس لیے کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، نماز روزے زکوٰۃ حیا شرم دینداری تقوی طہارت بتاتا ہے. اس نے ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ہم بہت تنگ آ چکے. اس نے کہا میں بھی تو تنگ آ چکا ہوں. تو دونوں نہ ملے آپس میں. اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں ایک زمانہ کا ستایا ہوا اور ایک بندہ محمد بن عبداللہ، اس نے سخت تنگ کر کے ہمیں رکھا ہے. صحابی نے کہا کہ ہمیں بھی تو تنگ کر کے رکھا ہے، تو کیا ہماری پارٹی نہ بنائے، ایک الگ پارٹی بنائے؟ میں بھی آپ کے ساتھ ملتا ہوں، کچھ افراد اور بھی جمع کریں، کوئی انتظام کرے، ان سے جان چھوڑانے کی کوئی ترتیب بنے. انہوں نے کہا کہ ہاں بڑی خوشی ہے. کہا پھر چلو چلتے ہیں. چلتے صحابی کہتے ہیں کہ وہ بے خیال تھا، میں نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی. یہ بخاری ترمذی آپ کو بتا رہا، ابو داؤد حدیث کے مستند کتاب، اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں. بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی بلا ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی، سب اس کو مانتے ہیں.
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا ہے کہ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ادھر ادھر دیکھ رہا، خوشیاں کر رہا ہے کہ میری پارٹی میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے تلوار نیام سے نکال کر کے گردن اڑا دی، گردن اس کی اڑا دی، اور گردن اڑانے کے بعد پھر اس کا سر میں نے اٹھایا اس طرح، آپ دیکھ رہے ہیں، تلوار میں لٹکا کر کے اس کے سر کو دوڑتے 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 کہ جی کیا ہو گیا، پہنچا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف فرمائے۔ میں نے کہا پیارے اللہ آپ کو کامیاب کرے، دل تیرا ٹھنڈا ہو جائے، کر لیا میں نے اس کا کام، دغا دے کنا، یہ ہے سر اٹھا کر کے لایا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ کو انعام کیا چاہیے، کیا انعام چاہیے؟ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ فرمایا کہ انعام یہ جو آپ کے دستے مبارک میں جو عصا ہے، جو عصا آپ استعمال کرتے ہیں ڈنڈا، یہ عصا مجھے دے دو، جس پہ تیرا مبارک ہاتھ لگا ہے، جس کو آپ استعمال فرما رہے، یہ مجھے دے دو۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے جہاں اربوں خربوں کا مجمع ہوگا خدا کے سامنے، جنتیوں کی تشکیل جنت ہوگی، جہنمیوں کی تشکیل جہنم میں ہوگی، پھر یہ کہ سابقہ امتوں میں بھی ان میں بھی بہت سے جنتی ہوں گے، آپ کی امت میں ہم غریبوں کو آپ پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ عصا مجھے دے دو، اس کو لے کر کے آپ کے سامنے آ جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عصا ہے یادگار جو آپ نے مجھے دیا تھا، میں وہی بندہ ہوں، میرے لیے سفارش کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں کچی باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، بالکل مستند حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصا دے دیا، اس عصا کو اس کو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد خوشبو لگا کر کے رکھے، گھر والوں کو کہتا ہے خوب 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 اس کو دیکھتے رہنا، کہیں اس کی بے احترامی نہ ہو جائے، اس کو دیکھتے رہنا، اس کی بے احترامی نہ ہو۔ اور جب آخر میں وصال کا وقت تھا، سکرات کا وقت تھا، اس سکرات کے موقع پر کہنے لگے کہ اگر اس دنیا سے چلا جاؤں، اور جانا ہے ضرور آج یا کل، جیسے میری آنکھیں بند ہو جائیں، میرے کفن میں اور میرے لحد میں اس عصا کو رکھ لینا، یہ میں نے محمد سے وعدہ کیا، اس کو لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤں۔ حضرت ابو محذورہ، حضرت بلال بھی، وہ بھی نبی کے مؤذن تھے، مؤذن رسول اللہ، عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی اذان دیتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ لڑکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن نے، ایک صحابی نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایک بچے نے نقل اتاری جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوتے نا بچے نقلیں اتارتے ہیں، تو چند بچے کھیل رہے تھے، ادھر لوگ نماز پڑھ رہے، ان کے اذان دے رہے، سفر کے دوران جیسے کہ صحابی نے اذان دے دی تو اس نے نقل شروع کری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت نے آواز سنی، بچے آپس میں کھیل رہے، فرمایا اس کو پکڑ کر کے لاؤ، اس کو پکڑ کر کے لاؤ، اس کو پکڑ کر کے لایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کس طرح اذان دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ان کے مذہب کے مطابق تھا ہی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ ان کے مذہب کے مطابق تھا ہی نہیں کہ ایک معبود ایک اللہ، ان کے تو 1000 معبود تھے، ہیپاٹائٹ سی کا الگ ہے، بی کا الگ ہے، لڑکا دینے والا الگ معبود ہے، لڑکی دینے والا الگ ہے، رزق کو کھولنے والا الگ ہے، اور قسمت آپ کے کھولنے والا الگ معبود ہے، خوشی لانے والا اور ہے، غم میں مبتلا کرنے والا الگ ہے، بارشوں کا الگ ہے، جہاں پر کوئی اچھا سا پتھر ہم لوگوں کو مل جاتا تھا اس کو تراشتے تھے اور تراش کر کے وہ معبود ہوتا، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک اور اچھا سا پتھر مل گیا اس کو تراش کر کے اس کو معبود بنے، نئے جب یار ملتے پرانے بھول جاتے۔ صحابی کہتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، ہماری عادت یہی تھی کہ ایک پتھر اچھا سا مل گیا اس کو تراشا، چند دن اس کے سامنے، ناراض نہ ہو۔ میں بھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی قبرستان میں جا کر کے ہم دعا کریں، اس بزرگ کے لیے، ولی اللہ کے لیے دعا کریں، اور یہ سوچیں کہ اس کو اللہ نے جو مقام دیا، اس بزرگ کو، اس ولی اللہ کو اللہ نے مقام کس لیے دیا؟ اس بزرگ نے پوری زندگی محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھے کیے، تو میں بدبخت پھر ان کے نقش قدم پر کیوں نہ چلوں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ جن بزرگوں کے مزاروں پہ ضرور جاؤ، کنت نہیتکم عن زیارت القبور،
اور کالونی گیٹ کے تو ویسے مزار آپ کے قریب ہے، قبرستان یہ تو ویسے ہی آپ کے قریب ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبروں کی زیارت سے تمہیں منع کرتا تھا۔ اس وقت آپ کا عقیدہ کمزور تھا، نظریہ کمزور تھا، میں نے محمد نے تمہارے ایمانوں پر محنت کی ہے، اب مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ انشاءاللہ قبر میں جا کر کے آپ قبر والے سے کچھ نہیں مانگیں گے، اولاد نہیں مانگیں گے، رزق نہیں مانگیں گے، خوشی نہیں مانگیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا آپ پر، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ محنت کی، اب جاؤ ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالاثر، جا کر کے ان کو سلام کرو، قرآن پڑھو، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ لیکن یہ ہے کہ اور جاؤ، اور قبرستان سے پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آخرت کی یاد بھی ہوگی۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جا کر کے مجھے بیٹا دے دو، مجھے بیٹی دے دو، میرے فلانا میری بگڑی بنا دو، یہ کام کر دو، یہ کر دو، مجھے خود سوچنا ہے کہ یہ اپنے مسائل خود حل کہاں سے کراتے تھے، یہ اس آسمان والی ذات سے اپنے مسائل حل کر، تو میں کیوں وہ طریقہ اختیار نہ کروں؟ اگر وہ اللہ کا ولی زندہ ہو جائے نا تو جوتے سے میری کھال اتار دے کہ میں رب سے مانگتا، میں محمد کے جوتے سیدھا کر کے اس مقام پہ پہنچا، اور تو بدبخت تو مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ ہماری عادت تھی جی، ادھر اس کو پکارو، اس کو پکارو، اس کو پکارو، اس کو پکارو۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت، یہ ہماری عادت تھی، شرک میں مبتلا، بس شرک ہی میں اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی بھی ملے کوئی ملے، ادھر لگے ادھر لگے، انہیں میں آپ نے اجازت دی ہے۔ کیا مضمون عرض کر رہا ہے؟ حضرت ابو محذور کی بات ہے، جب ان کے مذہب کے خلاف یہ مسئلہ تھا نا، ان کے مذہب کے خلاف، حضرت فرمایا اذان دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، آہستہ آہستہ کہا، چونکہ نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت کے قائل تھے، تو ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت نے بال پکڑے، یہاں سے بال پکڑے، فرمایا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے آہستہ آہستہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اس طرح بال کھینچے پیار میں، فرمایا کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے کہو، پھر اس نے 2 بار کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مزہ آ گیا، تو ان سے 4 مرتبہ کہلوایا، اس کے بعد آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، حضرت بلال، عبداللہ ابن ام مکتوم، باقی صحابہ وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، لیکن یہ ایسا عاشق ہو گیا، پھر نبی کا مؤذن، حضرت نے اس کو بھی مؤذن بنایا، تو پھر یہ اپنی اذان میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آہستہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر واپس لوٹتا تھا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ بھی حیران تھے، یہ کون سی اذان ہے، دوسرے 2 مرتبہ کہہ رہے اور تو 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ آہستہ آہستہ، پھر واپس گاڑی گیئر لگا کر کے پھر مزے سے زور سے کہنے لگے میرا مذہب نہیں تھا، میرا عقیدہ نہیں تھا، اس وقت غیر مسلمی کا زمانہ تھا، یہ ہمارے مذہب کے ڈر کر کے میں نے آہستہ آہستہ کہا ہمارے مذہب کے، لیکن پیارے نے دوبارہ زور سے مجھ سے کہلوایا جب تک زندہ ہوں اسی طرح اذان دیتا رہوں، جو میں نے نبی کے سامنے جو اذان دی ہے اسی طرح، اور پھر ادھر سے بال کٹوائیں ادھر سے بال کٹوائیں، بالوں کو چھوٹا کریں، لیکن نائی کو کہتا خبردار بال کاٹنے والے کو ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اس پر میرے محمد کے ہاتھ مبارک لگے۔ ایک صحابی نے جا کر کے حضرت کو دیکھا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا تو گریبان ان کا کھلا ہوا تھا، گریبان ہوتا ہے گھر میں آدمی بیٹھ کر، گھر سے اچانک نکل گریبان، تو صحابی بعد میں لوگوں نے کہا کہ بابا جبہ کو بند کرو بٹن لگاؤ، اور اس نے کہا مروں گا نہیں، اس طرح میں نے محمد کو دیکھا، میں اسی طریقے اور اپنا گریبان،
میں تو اسی طرح کروں گا، میں نے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ خیر دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، محبوب ہیں، محبوب اللہ کے بھی محبوب ہے، لیکن انسان یہ ہے کہ اپنے کردار کی وجہ سے اللہ کا محبوب، مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اپنانا ہوگا۔ آپ اللہ کے محبوب، آپ کے اعمال بھی اللہ کے محبوب۔ ہم اگر چاہ رہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی اپنائیں گے۔ جیسے کسی نے دیکھا ایک صحابی اتنا صرف ہاتھ اٹھا کر کے ایسے دعا کر رہا ہے، دوسرے نے ہاتھ پکڑا، کہا ہاتھ نیچے کر، وہ یہاں تک اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا ہاتھ نیچے کر، کہا کیسے؟ کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع ید الی ھذا یعنی علی الصدر، میں نے سینے سے اوپر زیادہ نبی کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں صلاۃ الاستسقاء میں صحابی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے ہاتھ اٹھائے، بارش کے لیے اس طرح آپ نے ہاتھ اٹھائے، حتیٰ رأیت بیاض ابطہ، نبی کے بغل مبارک کو بھی میں نے دیکھا۔ جب آدمی ایک تو اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے دعا کرتا ہے، تو پھر بغل کہاں نظر آئیں گے؟ اور ایک یہ ہے کہ اس طرح صلاۃ الاستسقاء میں آپ نے آج بھی ہمارے یہاں یہ بحث آئی تھی، چادر، یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چادر پلٹ کر کے کہ اللہ چادر کے اوپر والے حصے کو نیچے کو اوپر، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں، امام صاحب کرے گا اے اللہ جیسے اس چادر کو میں نے پلٹا دی اس طرح ہماری حالت بھی بدل دے۔ اب ہم لوگ بھی صلاۃ الاستسقاء نا کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا، صلاۃ الاستسقاء کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی، جمع ہو جاؤ، ویسے توقع ہوتی، امید ہوتی کہ بارش ہو، لیکن جب ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھ پھر بند ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا اخباروں میں، ویسے کچھ توقع تو ہوتی ہے، ویسے کچھ توقع امید ہوتی ہے، امکان ہوتا ہے کہ بارش ہو جائے، لیکن جب ہم لوگ میرے جیسے مولوی آ جائیں گے، مقتدی ہوں، تو ماشاءاللہ پھر ایک میدان پر جمع ہوتے کہ اللہ بارش برسا دے، فرشتے کہتے تمہارے جیسے چوروں کے لیے ہم نہیں برسائیں گے، جو تمہارا کردار ہم نے دیکھا نا تمہارے لیے نہیں برسیں گے۔ یہ ہمارے جو گوادر ہے، یہاں سے آپ جائیں گے گوادر تک، یہ بلوچ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، گوادر تک آپ جاؤ 500-600 کلومیٹر ہے، اس سے زیادہ ہے، یہاں پانی، میٹھا پانی کا قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ پہاڑوں میں کچھ چشمے ہوتے ہیں دائیں بائیں دور دور، تو یہ جانور بھی آ کر کے وہیں سے پیتے ہیں، لیکن یہ کہ اب شکاری جا کر کے صبح سارے چشمے خشک ہو چکے ہیں، چشمے خشک، ایک دو معمولی کھڈے ان میں میٹھا پانی ہے، تو ہرن بھی صبح سویرے اذان کے ٹائم پہ وہیں آ کر کے پی کر کے پھر بھاگ جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، اس لیے کہ شکاری ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ یا مغرب کی نماز کے ٹائم پر پھر جانور آ کر کے وہاں سے یہ جو بارہ سنگے ہے، ہرن ہے، بکرے ہے، پہاڑی بکرے، وہاں سے آ کر کے پانی پیتے ہیں، ورنہ شکاری ہم شکار کریں گے، دن کو روشنی میں نہیں جاتے۔ تو شکاری پھر کیا کرتے ہیں؟ شکاری یہ کرتے وہ بھی سویرے چلے جاتے، پانی کے قریب اپنا مورچہ بناتے، یا عصر کے بعد جا کر کے انہوں نے مورچہ بنایا قریب میں، جہاں یہ کہ کلاشنکوف کی گولی، G3 کی گولی پہنچ سکے، وہاں انہوں نے۔ اب ہرن بھی حیران ہے کہ اللہ کہیں بھی پانی نہیں ہے، ہرنوں کے بالکل ایک گلہ آ گیا، ہرنوں کا ایک گلہ آ گیا جس میں 10-12 ہرن، اور ایسے کسی نے دیکھ لیا دور سے کہ مورچے کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، پھر واپس گئے۔ لیکن گزشتہ کل انہوں نے پانی پیا ہے، آج کیا کریں گے؟ 24 گھنٹہ پیاسے پھر ایسے آ کر کے دور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مورچے کے اندر ہلتا ہوا نظر آ رہا، پھر واپس بھاگ جائیں، کچھ فاصلے پہ جا کر کے پھر وہاں پر پھر واپس آ گئے، پھر انہوں نے دیکھا اللہ 2 دن سے انہوں نے پانی نہیں پیا ہے۔ تو یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شکاریوں کا واقعہ بتا رہا ہوں، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ 2-3 مرتبہ آگے پھر بھاگ گئے، پانی کئی دن سے پانی نہیں پیا ہے۔ تو آگے جا کر کے ایک ٹیلے پر ہرن جا کر کے خدا جانے کیا کیا، ایسے سر اوپر کیا، ایسے کر کے، اس طرح کر کے اس کے بعد کہنے لگے خدا کی قسم آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کہ بادلیں آ گئی اور بارش ہو گئی، آدھا گھنٹہ بھی نہیں۔ یہ شکاری خود یہ واقعہ جب بیان کر کے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ ہے ہمیں اب یقین ہو گیا، ملا کی دعا نہیں لگ رہی، ہرن کی دعا لگ رہی، جانوروں کی دعا لگ رہی ہے۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچے، آج صلاۃ الاستسقاء کی بحث ہماری بخاری شریف میں ساتھیوں کو پڑھا رہا تھا، صحابی آگے میرے نبی ممبر پر تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر تشریف فرماتے تو صحابی آ گیا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کرو
کہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے. حضرت راستوں پر کوئی جاتا نہیں ہے, میلوں کے میل پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے, کیا کریں؟ دعا کرو. جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں, درخت رو رہے ہیں, درختوں پر پتہ بھی نہیں ہے. اللہ 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 اکبر. آپ نے فرمایا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. صرف خطبے میں, جمعے کے خطبے میں اللہم اسقنا. نماز صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھا یہ 2 رکعت جیسے پڑھا ہے. استسقاء کی کئی صورتیں, استغفار کرو, دعا کرو, صلاۃ الاستسقاء. یہاں جمعے کے خطبے میں فرمایا اللہم اسقنا اللہم اسقنا. صحابی کہتا ہے کہ واللہ ما کننا نرا سحابا, کوئی بادل ہم نہیں دیکھتے تھے. اچانک دیکھا ایک چھوٹی سی بدلی, جبل سلا جبل سلا کے پیچھے سے دیکھا چھوٹی سی ایک بدلی سی آ گئی. وہ بدلی آ گئی, وہ بادل پھیل گئی. آج بارش, کل بارش, پرسوں بارش, ترسوں بارش, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات, اگلے جمعے کو پھر آپ خطبہ دے رہے. وہ صحابی آ گیا, وہی صحابی آ گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہی تھا یا کوئی اور تھا, لیکن یہ ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ وہی بدو, وہی دیہاتی وہ آ گئے. کہنے لگے حضرت اللہ کے لیے دعا کرو, وادیاں ندیاں مست ہو گئی ہے, یہاں کا آدمی گاؤں کا اس گاؤں میں نہیں جا سکتا, اس گاؤں کا یہاں نہیں آ سکتا. وادی قنات, مدینہ کے اندر وادی قنات بالکل ایسے سرکش ہو گئی ہے, پانی, زمینوں کے بند ٹوٹ گئے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی مسکرائے کہ پچھلے جمعے کو تو بارش کے لیے رو رہا تھا اور آج تم لوگ بارش سے رو رہے ہو. پچھلے دنوں میں تو بارش کے لیے آپ رو رہے تھے, پچھلے دنوں میں آپ بارش کے لیے رو رہے تھے اور آج بارش سے بھی رو رہے ہو. تو پھر آپ نے ذرا اللہ اکبر سبحان اللہ, آپ نے دست مبارک اٹھایا, انگلی سے اشارہ کر دیا, فرمایا اللہم حوالنا لا علینا, اللہم حوالنا لا علینا, اللہم حوالنا لا علینا. صحابی کہتا ہے تقشتت, اور کہیں پر کہتا ہے انکشفت, اور کہیں پر فرماتے کہ نفرت, بادلیں دوڑ لگا رہی تھی جہاں محمد رسول اللہ کے دست مبارک کا اشارہ تھا. انگلی مبارک سے جیسے آپ اشارہ کرتے بادلیں پیچھے دوڑ لگا رہی. میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے, بادلیں بھی آپ کے اشارے پر دوڑ لگائیں, کاش کہ میری اور آپ کی دوڑ لگ جاتی. بات صرف اتنی سی ہے, اتنی بات ہے. ملا کا اپنا دوڑ نہیں لگتا تو دوسرے کیا دوڑ لگائیں گے. آپ فرماتے ادھر جاؤ, ہم کہتے ادھر جائیں گے. آپ کہتے ادھر جاؤ, ہم کہتے ادھر جائیں گے. آپ کہتے کہ یہ نہ کرو, ہم کہتے کریں گے. آپ کہتے یہ نہ کرو, ہم کہتے کریں گے. کرو, نہیں کریں گے. کہتے نہ کرو, ہم کہتے کریں گے. پھر بھی ہم لوگ بڑے بڑے عاشق ہیں. عاشق, ہمارے عشق میں تو کوئی فرق تو نہیں آئے. کمال 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 کمال, کتنے بڑے عاشق ہیں. نماز پڑھو, نہیں پڑھیں گے. روزہ رکھو, نہیں رکھیں گے. حج کرو, نہیں کریں گے. زکوٰۃ دو, نہیں دیں گے. اخلاق سے پیش آ جاؤ, حلال خور بن جاؤ, حیا کو اپناؤ, خوش اخلاقی کو اپناؤ, ظلم و زیادتی نہ کرو, نا انصافی نہ کرو, دوسروں کا حق دباؤ, نہیں دبائیں گے. پھر بھی ہم عاشق ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا. اتعصل الہ وانت تظہر حبہ, تو اللہ کی نافرمانی کرتا پھر بھی کہتا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. وہذا لامری فی القیاس بدیع, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسا عاشق ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع, جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے, اشاروں پہ چلتا ہے. بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ یہ جو ممبر ہے نا جس پر آپ خطبہ دے رہے تھے, آپ نے آ کر کے سینے سے لگایا اور پھر یہ ہے کہ کہاں, اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن آپ اپنے ساتھ رکھیں گے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فوالذی نفسی بیدہ لو لم التزمہ لم یزل باقیا الی یوم القیامت. خدا کی قسم میں محمد اگر اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت تک یہ روتا رہتا. میں نے سینے سے لگایا تو یہ ٹھیک ہو گیا. اور امام بخاری نے حدیث نقل کی, کیوں رو رہا تھا اس کو ذرا سن لو. کھجور کا یہ تنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا بکت علی ما کانت تسمع من ذکر اللہ,
کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر تلاوت جو کچھ اس کے سننے پر یہ سن کر کے عادی ہو گیا تھا، اب محمد مجھے چھوڑ دیں گے، یہ ذکر مجھے چھوڑ کر کے، اس لیے یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی پر وہ رو رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ واسطے بادلیں جب دوڑ لگا رہی ہے، درخت بھی، علماء نے لکھا ہے، مورخین نے، جب باتھ روم کا انتظام نہیں تھا آپ کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دور تشریف لے جاتے قضاء حاجت کے لیے، جہاں کوئی جھنڈ درختوں کا مل گیا، جہاں پر کوئی کھائی مل گئی، کوئی کھڈا مل گیا، جھیل مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر درختوں کو فرما رہے تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ، اے درخت آ جا۔ کہتے درخت دوڑ لگا رہے ہیں، درخت دوڑ لگا کر ایسے دائرہ بناتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے۔ میرے اور آپ کا دوڑ کیوں نہیں لگ رہا؟ میری مائیں اگر میری بات سن رہی ہے، میری بہنیں بھی اگر میری باتیں سن رہی ہے، اور آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی محتاج ہوں، لیکن نہیں، مولوی اندر سے خود میرے لیے بھی دعا کرو، ہم کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ مولوی کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے۔ ہمارے بابا چیلاسی بڑی پیاری بات کی، کہتے کلام عشق در جملہ مسائل لذت دارت، بہر منبر زم اللہ بیاں بودے چھ خوشبودے۔ کاش کہ مولوی کا اپنا سینہ جلا ہوا ہوتا۔ مولوی نے غریب نے رٹا لگائی ہے، مولوی کی رٹی ہوئی تقریر ہے، لیکن یہ آپ کو بات بتاؤں کہ کب تک رہیں گے یہاں، کب تک رہیں گے؟ اور یہ بغاوت، یہ نافرمانی، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی چلانا، جو بھی آ جائے، جو بھی جی میں آ جائے اسی طرح خواہشات کے مطابق چلنا، یہ کب تک چلیں گے؟ یہ کب تک؟ ہمارے حضرت اقدس 100 سال سے زائد عمر پائی، ساتھی ہمارے مذاق کرتے تھے، طلباء اور اساتذہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس کبھی بھی نہیں جائے گا۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طلباء کہتے کہ حضرت نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ایسی زندگی دی، وہ چلے گئے۔ اللہ، مجھے فون آ گیا، میں نے ساتھیوں کو فون کیا تو بعض ساتھی کہہ رہے ہیں نہیں، خدا کی قسم ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، حضرت کو موت نہیں آئی ہوگی۔ بھائی عبدالوہاب کے بارے میں جب بھی کہہ دو، بعض ساتھی یہ کہ مسکرا کر ہنس کر کے کہتے ہیں نہیں، کہتے بھائی عبدالوہاب کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ، آج صبح سویرے مجھے فون آ گیا کہ حضرت اقدس اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت کا وصال ہو چکا۔ میں نے ایک ساتھی سے ایک دوسرے کہا، میں نے کہا یار کوئی ترتیب بنا دو، کچھ کر لیتے ہیں لیکن مجھ سے بھی دیر ہو گئی۔ دوسرے ساتھی پھر ایئرپورٹ پر لوگوں نے، وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، لوگوں کی جماعتیں چاہے 50,000 روپے ایک طرف ٹکٹ کے لیے، ہمارے اپنے ساتھی کے، مجھے فون کیا، میں ادھر سے نکلا کہ بھائی کسی طرح جہاز بک کر رہے، جہاز، لیکن ہم غریبوں کو ٹکٹ نہیں ملا۔ یہ وہ کئی دفعہ ساتھی کہتے کہ بھائی عبدالوہاب بیمار ہو گئے، جا رہے، کہتے نہیں مذاق ہے بابا، حضرت نہیں جائیں گے، نہ عبدالوہاب رہا، نہ الیاس کاندیلوی رہا، نہ حضرت جی انعام الحسن رہا، نہ محمد قاسم نانوتوی، نہ اشرف علی تھانوی، بلکہ ساری دنیا، اس دنیا کے بڑے بڑے اکابرین اس دنیا سے چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے۔ مجھے اور آپ کو جانا ہے، جس خدا نے نطفے بے جان سے بنایا وہی دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، وہ دوبارہ اٹھائے گا، کردار پوچھے گا کہ کیا کیا۔ اس لیے میرے بھائی، زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت نے ہمیں بتایا۔ آپ کے الحمدللہ کسی چیز پر، میرے نبی کی سیرت یہی ہے، آپ کے کسی عمل پر، کسی خواہش پر، کسی تمنا پر کوئی پابندی نہیں، تھوڑا سا رخ موڑ دو بس۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مولوی ہر چیز کو سخت کرتے، یا آپ کا دماغ خراب ہے یا وہ تیرا مولوی پاگل ہے، یا تیرا دماغ خراب ہے یا تیرا مولوی جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے۔ صرف رخ بدلنا ہوگا، تھوڑی سی ترتیب۔ آپ لڑ رہے ہیں، آؤ، ایک آدمی بہادر قسم کا لڑاکو ہے، لڑک شریعت اس کو منع نہیں کرتی، پہلے تلوار اٹھا کر کے محمد رسول اللہ کے سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب میرے نبی نے فرمایا کہ اب تلوار اٹھا کر کے ابو جہل کے سر قلم کرو۔
اس کو تو میرے نبی نے تسبیح تو ہاتھ میں نہیں دی کہ یہ تسبیح لے کر کے بس مسجد کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرو 24 گھنٹہ آپ کا کوئی اور کام. جو لوگ لڑاکو ہے تو لڑاکو ہے نا, وہ تو لڑیں گے نا. جو لڑیں گے لڑتے وقت بھی ہنس رہے, ایسا دیکھا ہے دنیا میں. وہ اگر نہ لڑیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے لڑاکو توبہ الامان الحفیظ, وہ لڑتے ہوئے ادھر دشمن کی بڑی تعداد ہے اور یہ ادھر ہنس رہا. حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے یہ ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا حضرت جی ہاں, آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے مجھے کہا خالد اللہ کی تلوار ہے, خالد سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. حضرت مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح کاٹتا ہوں, ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی تلوار کس طرح کاٹتی ہے. اللہ کے لیے تھوڑا سا مجھے چھوڑ دو, آپ لوگ پیچھے ہٹو, دیکھ لیں, یہ بھی مزہ دیکھ لیں, مجھے بھی انداز ہو جائے کہ میری طاقت کیا ہے. اس قسم کے لوگ بغیر لڑنے کے, حضرت عمر جیسے طبیعت ہے, مزاج ہے, تو فرمایا کہ لڑو. وہ لڑے, اور جب وہ بسترے پر جب مر رہا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ لا نامت اعین الجبن, بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے, خدا کرے ان کو نیند نہ آ جائے بزدلوں کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ لڑائیوں سے آدمی مرتا ہے, اگر لڑائی سے مرنے کا مسئلہ ہوتا, خدا کی قسم میرے پاؤں سے لے کر سر تک, سر سے پاؤں تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کی ہو. لیکن یہ کہ میرے مقدر میں چونکہ میرے نبی نے اپنی زبان سے کہا خالد اللہ کی تلوار ہے, میں روتا رہا, لڑتا رہا, میں نے ہزاروں کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا ہے, میری تلوار سے کٹ گئے. اور خود کہتے بخاری کی روایت کہ اللہ کی قسم ایک یمنی تلوار وہ آ گئی, وہ کچھ میرا یہ ہے کہ مقابلہ کر سکتی تھی, باقی جو بھی تلوار کھوپڑیاں اڑاتا تھا تلوار بھی ٹوٹ جاتے تھے. یہ میں آپ کو بخاری سنا رہا ہوں. تلوار میرے مقابلہ نہیں کر سکتے, جو بھی تلوار آ گیا مارا, کھوپڑیوں کو ادھر اڑا دی. ایک موقع پر ایک جنگ میں رو رہا تھا, کبھی بھی پریشان نہیں ہوا, ہنستے رہے, ہمیشہ ہنس ہنس کر کے لڑتے رہے, لیکن ایک موقع پر رو رہا تھا اور آنسو آ رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ خیر تو ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر, کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے, آپ کا ایک بال مبارک گر گیا, وہ بال میں نے اٹھایا, اس کو اپنی ٹوپی میں نے سلائی کر کے رکھ دیا. یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی تھی, اس ٹوپی کی برکت, اس بال کی برکت کی وجہ سے ساری جنگیں میں نے جیتی ہے. لیکن اب یہ کہ لڑتے لڑتے یہ ٹوپی میری کہیں گر گئی, مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے, فکر اس کی ہے کہ کسی خنزیر کے ہاتھ پہ, کسی کافر کے ہاتھ پہ یہ ٹوپی لگے گی, میرے نبی کی بال مبارک کی توہین کریں گے. وہ بال مجھ سے, وہ اس بال کی مجھے فکر ہے, بال مبارک کی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال تھا, اسی کی فکر ہے. یہ ساری جنگیں میں نے جیتی ہے اس کی برکت کی وجہ سے. اور محمد, لیکن اب کہہ رہے کہ بسترے پر مر رہا, کہتے ہیں کہ جنگ سے کوئی مرتا تو میں کب کا مر چکا ہوتا, لیکن میرے مقدر میں شہادت نہیں, میں غازی بن کر کے جا رہا ہوں. لیکن اللہ شہید سے بھی راضی, غازی سے بھی اللہ راضی. زندگی گزارنے کا صرف طریقہ ہے میرے بھائی, کوئی مولوی پابندی نہیں لگا ہے, کھاؤ پیو. کون سا مولوی آپ کو منع کرتا ہے؟ کون سے مولوی آپ کو ترقی سے روکتا ہے؟ چلو ترقی کرو, جہاز اڑاؤ اور پیسے کماؤ, جتنا آپ زیادہ کمائیں گے ہمارا فائدہ ہے, ہمیں اور زکوٰۃ زیادہ ملے گی. وہ کون سا بدبخت مولوی ہے جو آپ کو منع کرتا ہے؟ میں اس لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی مولوی جوش میں آتے, کہتے ہیں کہ مولوی بناؤ, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, حافظ بناؤ. میں کہتا ہوں سارے مولوی بنیں گے, ہم زکوٰۃ کس سے لیں گے؟ سارے کے سارے مولوی بنیں گے, زکوٰۃ کس سے لے لیں گے؟ بابا ایسا نہیں ہے, بس اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ, اپنے خالق کو پہچان لو. میں نے عرض کیا کہ کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کے کھانے پر پابندی, آپ کے پینے پر پابندی, آپ کے کاروبار کے کس چیز پر, اور نبی نے کون سی چیز نہیں بتائی ہے؟ سونے کا تو سوتے تو سبھی ہیں, سو جاؤ لیکن دائیں کروٹ پر سو جاؤ, ہاتھ یہاں پر رکھو, رخ اپنا قبلے کی طرف کرو, دائیں کروٹ پر سو جاؤ, اللہم انی بسمک اموت واحیا پڑھ کر کے سو جاؤ. اگر صبح کو اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھو, اور اگر صبح اٹھ نہ سکے اسی حالت میں رات کو مر گئے, اللہ آپ کو شہیدوں میں اٹھائے گا. اور اگر بغیر اللہم انی بسمک اموت واحیا, بغیر قبلے کے رخ کیے سو گئے تو مرداروں میں اٹھائے گا. پھر جو زندگی بھر جنہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کیا, وہ نماز کا باغی, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا باغی,
تو پھر لحد میں رکھ کر کے ہمارا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں. تو فرشتے کبھی غصے میں آ کر کے کہتے چل تو قبلے کی طرف کیوں دیکھتا, تو لانڈی کی طرف دیکھ. قبلے میں پھر آ کر کے اس کے سر کو پھیر دیتے, چل تو لانڈی قائد آباد دیکھ لے, تو قبلے کی طرف. زندگی بھر تو خدا کا باغی رہا. جی ہاں, قبریں کھول کر کے دیکھ لو, بہت سے بے نمازی آپ کو اس طرح رخ نظر آئے گا کہ حیدرآباد کی طرف دیکھ رہا ہے. اس قسم کے باغی تو ہوتے ہیں. تو مولوی نے مولوی کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کس چیز پر پابندی لگائی ہے؟ کھانے پر, پینے پر, ترقی پر, پیسے کمانے پر, زندگی پر. کون سی ایک آدمی تو مجھے بتا دینا, صرف طریقہ بتایا. کھاؤ سم اللہ بسم اللہ پڑھو, وکل مما یمینک اپنے قریب سے, وکل مما یلیک اپنے قریب سے کھاؤ, وکل بیمینک اور اپنے ہاتھ یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بیٹھ کر کے کھاؤ, کھڑے ہو کر کے نہ کھاؤ. کون سی چیز پر آپ اس پر ثواب ہی ثواب, پیٹ بھرے گا, بھوک بجھے گی, پیاس بجھے گی, آپ کو ثواب بھی ملے گا. سنت کے مطابق کھڑے ہو کر کے کھا رہے جی, ترقی یافتہ. اور میرے جیسے داڑھی والے پگڑی والے مولوی کہیں بیٹھ گیا, کہتے ہیں ماڑو کاتھے پہنچی ہے ملن کی بری ڈس بوڑی, ماڑو کاتھے پہنچی ہوئے, چنڈ تے پہنچی ہوئے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے, ملا بیٹھا ہے ہتے بری, ملا جو پنج پلیٹ کھڑی بری ہے تو بیٹھو ہے بابا. مولوی ایسے بیٹھا ہوا بدبخت جو ہے نا, پوری اس کو زمانے کا کوئی پتہ نہیں ہے. ہائے ہے یہ مولوی جانوروں سے رہ گیا, تو جانوروں کو پا گیا. وہ بھی کھڑے ہو کر کے کھاتے. زندہ باد, چونکہ پاکستان بدل گیا نا, زندہ باد, بدل گیا آپ کی زندگی کہ ماشاءاللہ آپ کی تشکیل جانوروں کے ساتھ ہو گئی کہ وہ بھی کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں, اور آپ بھی. ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ واہ واہ, نیا یہ کہ بندہ ہمیں مل گیا. ہماری جماعت میں بھی اضافہ ہو رہا. مولوی نے کون آپ کی کس خواہش پر, نہ آپ کی شادی پر, آپ کے کھانے پر. یہ مولوی اتنے کھاتے, توبہ توبہ توبہ, ایسا کوئی بھی نہیں کھاتا. مولوی آپ کو منع کرے گا کھانے سے, اتنے خود کھاتے ہیں کہ توبہ توبہ. اور جس بھی مولوی کو دیکھو, میرے خود اپنے جیب میں یہ ہے کہ ہضم کی گولیاں ہوتی ہیں, یہ دیکھو کہ پہلے والے دب جائے تو دوبارہ کھائے, سمجھے. یہ کوئی ہوتا, بعض جگہ پر ہمارا کھانا ہوتا ہے اور لڑتے ہیں لوگ. یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ہمارا کھانا کیا, دوسرا کہتے ہیں میں نے حضرت کے لیے کھانا پکایا, تیسرا کہتے ہیں میں کہتا ہوں بابا لڑنے کی کیا ضرورت, آپ کا بھی کھائیں گے, ان کا بھی کھائیں گے, ان کا بھی, لڑو نہیں, کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کھائیں گے, سمجھے. مولوی نے کیا کر دیا, 24 گھنٹہ آپ یہ ہے کہ اپنے اور بھی کام کریں. ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, میرے رب کو فجر میں 10 منٹ کا چندہ دے دو, ظہر میں میرے رب کو 15 منٹ کا یہ کہ چندہ دے دو, عصر کے لیے 5 منٹ کا یہ کہ چندہ دے دو, مغرب کی نماز کے لیے 7-8 منٹ کا چندہ دے دو, عشاء کے لیے 15 منٹ کا. یہ جمع کر کے 5 نمازوں کے اوقات کتنے بنیں گے؟ ٹیلی ویژن کو کتنا وقت دیتے, ٹیلی ویژن کو کتنا وقت دیتے؟ جن کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکے وہ بھی ایسے دیکھ رہے ہیں کہ چلو زندگی میں آخر میں دیکھ کر کے قبر میں تو چلے جائیں. ایسے نہ ہو کہ اس حالت میں یہ کہ چلے جائیں گے کہ کچھ تو دیکھ کر کے. آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے, اور کبھی کبھی اس کو خود نظر نہیں آتے, بچے اچھلتے چھکا تو وہ بڈھے بھی اچھلتے کہ چکا. وہ بوڑھا بھی پاکستان جیت گیا. اللہ ہمیں جہنم کے داروغہ اور جہنم کے فرشتوں کے چھکوں سے بچائے. وہ ایسے چھکے ماریں گے, ایسے چھکے ماریں گے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اے مالک, تو اللہ کا مقرر فرشتہ ہے, دعا کر لے, اللہ سے اپیل کر لے کہ ہمیں اس عذاب سے بچائیں. جل کر کے تباہ ہو گئے, راکھ ہو گئے, تباہ ہو گئے. کچھ تو اس کو ترس آ جائے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. 25واں پارہ ہے سورہ زخرف. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. دین تمہارے پاس آ گیا, مولوی بھی آ گئے, سوالہ بھی آ گئے, لیکن تم یہ کہ دین کو چھکے مارتے رہے. آج ہمارے چھکے دیکھ لو. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون وهم يصطرخون فيها. جہنم میں چیخ مارتے رہیں گے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. اے اللہ پہلے بدماشی کرتے تھے, اب جا کر کے بالکل جائیں گے تبلیغ میں, دین 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 ہی دین کریں گے.
وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. کیا تمہیں 60-70 سال کی عمر نہیں ملی تھی جس میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے؟ یہ عمر ملی تھی پھر بھی تم نے کچھ نہیں کیا. اب ظالم بکواس نہ کر. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ظالموں کو کوئی ہمارے پشت پناہی کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. چکھ لے مزہ. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. تمہاری بد کرداری کی ایک ایک تمہاری حرکت کا مجھے اللہ کو پتہ تھا. میں آسمان و زمین کا علم رکھتا ہوں, تو تمہاری بدماشیوں کو میں نے نوٹ نہیں کیا؟ سب کچھ میرے پاس نوٹ ہو چکے. خدا کی قسم بھاگو 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 بھاگو, کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. ایک محمد کے پاس جاؤ, ایک محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر, اسی کے آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, ایک ایک چیز آپ کو تعجب ہوگا. ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا ہے مذاق میں کافر, وہ کہتے ہیں ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ. تمہارا نبی تمہیں قضاء حاجت میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. اس طریقے پر آدمی پیشاب کرے, اس طریقے پر بڑا پیشاب کرے, چھوٹا کرے. تمہارا نبی اس طرح بتاتا ہے تمہیں. حضرت سلمان نے فرمایا کہ اجل ہاں, لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ. خدا تمہیں خاک کر دیں, ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا قضاء حاجت کے لیے بھی جاؤ, اپنا رخ قبلے کی طرف نہ کرو, پشت اپنا قبلے کی طرف نہ کرو. کیوں؟ بیت اللہ, کلام اللہ, رسول اللہ, یہ شاعر اللہ ہے. بیت اللہ, کلام اللہ, رسول اللہ. لا تحلوا شعائر اللہ, یہ شاعر اللہ ہے, پشت اپنا نہ کرو. ہمارے باتھ روم تو دیکھے ایسے ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں دفتروں کے اندر بھی دیکھو باتھ روم کا پشت اس طرف, یا رخ آدمی بیٹھے تو رخ قبلے کی طرف ہو جاتا. ہمارے نبی نے اجازت نہیں دی ہمیں بیٹھ کر کے پیشاب کرنا. دور دور سے کافر دیکھ کر کے کہتے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. ابو داؤد کی روایت ہے, یہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے, بیٹھ کر کے. انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. عرب کے ہاں مرد وہ ہوتا تھا جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے. انظروا الیہ, یہ دیکھو یہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا. یبول کما تبول المرأۃ. اللہ اکبر. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خود, ہماری عادت تھی زمانے جاہلیت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر. فرمایا کہ یا عمر لا تبل قائما, کھڑے ہو کر کے عمر پیشاب نہ کرو. فرماتے کہ ما بلت قائما منذ اسلمت. جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے نبی نے مجھے منع کر دیا, آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه. کوئی کہہ دے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کی, اس کی بات نہ مانو, سوائے عذر کے ایک واقع ہو, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ کبھی اماں فرماتی ہے, جھوٹ بولتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے یہ کہ آپ نے یہ کہ پیشاب کی. نہیں, آداب سکھائے, کھانے کے پینے کے منع نہیں کیا, صرف زندگی کے رخ کو بدلنا ہے. زندگی کے رخ کو بدلنا ہے, رخ کو بدلنا. کھانے میں ترتیب محمد کی ہوگی, پینے میں ترتیب محمد کی ہوگی, سونے میں ترتیب محمد رسول اللہ کی ہوگی, حضرت کی رہنمائی ہوگی. باقی سب کچھ کرو, شادی کرو, لڑو. بلکہ آپ کو میں بتاؤں نا کہ تکبر کرو. کہ بولے یہ مولوی صاحب کون سی چینل سے بول رہا ہے, سمجھے؟ کرو ہر چیز کی جگہ. پیشاب سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا, لیکن مسجد کے محراب میں تو نہ کرے نا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تکبر کرو, میدان جہاد میں جا کر کے کہتے کہ تلوار اٹھاؤ, اور ہے تیری ہڈیاں ہیں, وہ تو ہڈیوں کا مجموعہ ہے, پنکھا چلے تو ہلتا رہے, ہے تیری ہڈیاں, لیکن تلوار اٹھا کر کے جاؤ میدان جہاد میں, کہہ دو حل من مبارز یبارزنی, ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے. ہے تو ہڈیاں, لیکن للکار کر کے کہتا ہے کہ حل من مبارز یبارزنی. اللہ اوپر فرشتوں کو فرماتے کہ دیکھو دیکھو, للکار ہے میرے شیر کی للکار ہے, للکار ہے میرے شیر کی للکار. شیر کا حال یہ ہے کہ ہڈیاں ہیں اس کی, باتیں بڑی بڑی کر دیں. بابا کون سی چیز منع ہے؟ آپ تو بتائیں, ایسے خرید و فروخت تجارت کے ایسے طریقے بتائیں, زندگی گزارنے کے ایسے. ارے بابا قضاء حاجت بیت الخلا کوئی اچھی جگہ ہے, سمجھے؟ فرمایا کہ وہاں جاؤ, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ پڑھ لو, اور جیسے باہر نکلے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی غفرانک, یہ دعائیں پڑھو. ادھر بھی آپ کو ثواب ملے گا.
اور سندھی میں چوتھا ہنگڑ میں وری انسان کے ثواب بھی ملے، اس میں بھی ثواب. جی ہاں، جب نبی کے طریقے کے مطابق تو اس میں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس میں ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ایک ایک کھانے پر کھانا، آپ کھانے میں کون سا ثواب ہے، پینے میں کون سا ثواب ہے، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق اس کھانے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے شادی کے ایسے ایسے طریقے، ایسے آسان طریقے، ایسے آسان طریقے میں نہیں بتاتا. آج مغرب کے بعد خدا کی قسم اتنا بڑا آدمی میرے پاس آ گیا، میرا ربا کچھ عرب آئے آج عصر کے بعد. میں انتظار میں تھا کہ حضرت کا بندہ آئے گا، کچھ عرب لوگ آ گئے ملنے کے لیے، تو میں ان سے ملا. پھر اس کے بعد آج ظہر کے بعد کسی نے لایا بکرا مکرا لایا، میں نام نہیں بتاتا. خدا کی قسم اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی میں جانتا ہوں، لیکن وہ آگے ہماری اور آپ کی سوسائٹی میں بہت ہی بڑا آدمی. آپ ہل جائیں گے اگر آپ کو بتاؤں اذا زلزلت الارض زلزالہ، آپ کی حالت یہ ہو جائے گی. لیکن اس نے کہا کہ مجھے آپ کے 20 منٹ چاہیے. میں نے کہا ابھی تو لوگ ہیں اس وقت میں نے کہا عصر کے بعد یہ عرب لوگ آ گئے، پھر وہ دیر سے آ گئے. میں نے خدا کی قسم اتنا روتا رہا، میرا ستیہ ناش ہو، اتنا روتا رہا اپنے گھر کے مسائل سے. اتنے تنگ مولوی ضرور پریشان ہے، تبلیغی ضرور پریشان ہے، لیکن خدا کی قسم اتنے پریشان نہیں ہے جتنے یہ لوگ پریشان. تو پریشان کیوں نہیں ہوں گے جب ہم نے اللہ کا بھلا کرے قرآن کو اپنے گھروں سے نکالا، دین کو اپنے گھر سے نکالا، نبی کی سیرت کو اپنے گھر سے نکالا. زندگی اس طرح گزر جائے گی. زندگی گزارنے جس خالق نے ہمیں بنایا وہی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا. درمیان میں محمد رسول اللہ واسطہ ہے. اس محمد کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. میرے بھائی، جنہوں نے دیکھا ایسے دیکھا، پھر انہوں نے نظر کبھی نہیں ہٹایا، وہ اسی طرح. اور پھر جب دیکھا انہوں نے، جب حضرت کا وصال ہو گیا تو فوراً بہت سے صحابہ نے دعا کی، اے اللہ بینائی سلب کر لے. ان آنکھوں کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں محمد کو ہم دیکھ نہ سکیں. ایک بڑی تعداد ہے صحابہ کی، ایک بڑی تعداد ہے، اللہ ہماری بینائی کو سلب کر لے. حضرت بلال نے تو احتجاج کیا، اذان دینا بھی چھوڑ دیا. کہنے لگے پہلے مزہ لیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت کو دیکھتا تھا، اللہ اللہ کیا مزہ آتا تھا. اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا، ہے وہ منظر میرے سامنے آئے گا. آج میں خود آپ کو بتاؤں، میں جامع فاروقی میں 30 سال تقریباً میں امام رہا ہوں. میرا رب جانتا ہے کہ میں وہاں جا بھی نہیں سکتا. کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے چھوڑے نا، رات کو جا کر کے میں کہتا ہوں جامع مسجد فاروقی کی مسجد کا بوسہ لے لوں جہاں میں اپنے شیخ سلیم اللہ کو دوں. لیکن کیا سلیم اللہ، کیا حسین مدنی، کیا اشرف علی، کیا بھائی عبد الوہاب، کروڑوں جمع ہو جائے، محمد تو چیزیں دیگر، محمد چیز ہی الگ ہے. محمد تو چیزیں دیگر، وہ چیز ہی الگ ہے. اس لیے میرے بھائی جان، میں نے عرض کیا کہ بینائیاں ان کی سلب ہوگی. جنہوں نے دیکھا تو پھر ان کو دنیا میں چین نصیب نہیں ہوا. اس لیے میرے بھائی، اللہ ضرور محمد کی زیارت کرائے گا، ضرور زیارت کرائے گا. اس کا واحد طریقہ ہے میرے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. میری مائیں اور میری بہنیں، وقت نہیں انشاءاللہ آپ کے حقوق پر بھی کبھی گفتگو ہوگی، کبھی موقع مل گیا. میرے نبی نے آپ کو عزت دی ہے. میری مائیں، میری بہنیں، خدا کی قسم محمد نے آپ کو عزت دی ہے. اور میری مائیں، میری بہنوں، آخر میں بالکل سکرات کا وقت ہے، آخری دنوں میں مرض الوفات ہے. فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت. ارے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا، غلاموں پر رحم کرنا، لونڈیوں پر رحم کرنا، غریبوں پر رحم کرنا. واستوصوا بالنساء خیرا. مجھ سے، محمد سے وصیت قبول کر لو، عورتوں پر رحم کرنا، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرا کرو، عورتوں کی ہڈیاں نہ توڑنا. ہے سبحان اللہ، کیا عزت دی ہے میری ماؤں کو، میری بہنوں کو کیا عزت دی ہے. عورت کو، ایک خاتون کو، بوڑھی خاتون کو دیکھ کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر کے چادر بچھا کر کے جا کر کے اس نے ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے، صحابہ بھی حیران ہے کہ یہ کون ہے. تو بتاتے ہیں یہ خاتون کون ہے، بتایا جاتا ہے یہ آپ کی رضائی ماں ہے،
یہ آپ کے رضائی ماں ہیں۔ کتنے اللہ اکبر، کس طرح عورت کو کیا حق دیے، غلاموں کو کتنا۔ حضرت ابو ذر ہے غلام کے ساتھ، حضرت ابو ذر جو جوڑا خود پہنتا ہے غلام بھی وہی پہنا، جس سواری پر خود سوار ہوتا ہے غلام کو بھی اسی پر سوار کرتا ہے۔ کسی نے کہا ابو ذر دا چش دے کر، یہ ہے کیا کہ تو جو جوڑا پہنتا ہے وہی غلام کو۔ فرماتے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے اس غلام کو کہا یبن سودا، یبن سودا، اے کالی کا بیٹا، وہ تیری ماں کالی، اے کالی کا بیٹا۔ میرے نبی نے مجھے جھڑکا، فرمایا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا، انک امرؤ فیک جاہلیت، ارے تو کب انسان بنے گا ابو ذر، تو کب انسان ہو، تیرے اندر جاہلیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی، کیوں اعیرتہ بامہ، تو نے اس کا ماں کے نام لے کر کے کیوں گالی دی، یبن سودا، کالی کا بیٹا کیوں کہا آپ نے۔ ابو ذر کہتا کہ میری توبہ، اس دن سے زندگی بدل گئی، لوگ بھی دیکھ فرق نہیں کر رہے کون سا آقا کون سا غلام، ابو ذر کے بدن پر وہی جوڑا جو اس کے غلام کے وہی۔ ایسے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ حیوانات کے واقعے اگر آپ کو، اونٹوں کے، ہرنوں کے، ابھی ہم حج کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے، ایک بلوچ، اس نے ہماری دعوت کر دی، پھر رات کو میں نے کہا کہ اللہ کے لیے ہمیں مدینہ جانا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، میں دعوت میری کھاؤ، رات کو میں اپنی گاڑی میں لے کر کے آپ کو مدینہ جاؤں گا۔ تو وہاں سے ایک جگہ سے ہم گزرے تو ایک جگہ بورڈ لگا ہوا تھا مکہ مدینہ کے درمیان، زبی 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 کہتے ہرنی کو، ہرن کو کہتے۔ میں نے کہا تھا زبی چش دے کر، یہ زبی زبی یہ ہے کیا؟ تو واقع چونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ ارے بھائی آپ نے یہ واقعہ نہیں پڑھا، اس جگہ کو زبی اس لیے کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت کا یہاں سے گزر ہو گیا، شکاری سو رہا تھا، جھاڑیوں سے اس نے پہلے پکڑ کر کے ایک ہرنی لایا اور گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کو درخت کے ساتھ باندھا اور وہ خود یہ کہ سو گئے، خراٹے دے کر کے سو رہے ہیں اور ہرنی جو ہے نا وہ رو رہی ہے۔ جب ایسے گزرتے ہوئے، ہرنی کی قسمت بھی بڑی اچھی تھی کہ پیارے سرکار مدینہ وہاں سے گزر رہا تھا، ہرن نے رونا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہرن بھی محمد کو پہچانے لیکن میں نے اور آپ نے پہچانا نہیں، ہم نے نہیں پہچانا۔ اے پیارے میرے لیے سفارش کرو، میرے لیے سفارش کرو۔ حضرت جیسے آگے ایسے جاگے، حضرت نے شکاری کو جگایا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اللہ کا بھلا کر یہ کہ فرمایا میری ضمانت پر، یہ اپنے بچوں سے جا کر کے مل کر گئے، وہاں تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے جا کر کے بچوں کو اٹھا کر کے لا گئی۔ شکاری بھی حیران کی ہرنی بھی بول رہی ہے، بچے بھی آ گئے، جس سے وعدہ کیا اس نے کہا میرے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو آزاد کر دو۔ لیکن ہم نے اور آپ نے پہچانا نہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، میری مائیں، میری بہنیں اور یہ کہ میری بیٹیاں اور میرے دوست، میرے عزیز اقارب، آپ میرے سر کے تاج ہیں، محتاج ہے، محتاج ہے۔ آپ تو پہلے سے قیمتی ہے، قیمتی، بہت قیمتی ہے، لیکن آپ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے بہت قیمتی بن جائیں گے، بہت قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول، بس ختم کریں، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ آپ کے تمام مسائل سے واقف ہے، آپ کے رازوں سے واقف ہے۔ پروردگار جنہوں نے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، صغیر کبیر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں ہیں اللہ، میرے نالائق کی اس گفتگو کو سن رہی ہے اللہ، ان کو اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ، نیک اولاد، اللہ نیک اولاد ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں کے مسئلے، ان کے رشتے اللہ دیندار گھرانوں کے انتخاب ان کے لیے فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیرا محبوب ہے، محبوب کے نقش قدم پر ہمیں چلا، ان کے اللہ ان کے جو افعال، جو ان کے کردار، جو ان کی زندگی حیات طیبہ، اس حیات طیبہ کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے، امت محمدیہ کی حالت زار پر رحم فرما دے۔ یہ امت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اللہ، اس کی دستگیری فرما دے۔ افغانستان، چیچنیا، کشمیر، برما، جہاں جہاں بھی شام، جہاں جہاں
جہاں بھی مسلمان بے کس بے سہارا ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، تمام مساجد مدارس کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے، دشمنوں کی جو غلط عزائم ہے ان کو خاک میں ملا دے، ہمارے اس مملکت اسلامی پاکستان دیگر جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی طرف سے، ہم سب نالاحقوں کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ روح کو 1.25 انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کے نقش قدم پر چلا دے، اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا دے، یا رب تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا دے۔ حضرت اقدس بھائی عبدالوہاب جن کا آج ہی وصال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، ان کی وجہ سے جو خلا ہے اے اللہ اس کو پر کر دے، اے اللہ ان کے نعم البدل ہمیں عطا فرما دے۔ میرے شیخ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان، دیگر اکابرین علماء دیوبند، بزرگان دین، غوث اور ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین، سب کو ہمارا سلام پہنچا دے، سب کے پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے۔ جناب ہمارے مسجد کے یہ کہ صدر صاحب، حاجی صاحب، دیگر منتظمین، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، پورے اہل محلے کی جھولیوں کو بھر دے، اہل محلے کی جھولیوں کو بھر دے۔ میرا رب، میرے پروردگار، اس برکت والی مجلس کے اندر تیرے کچھ خوش نصیب بندے بھی ہوں گے، قیمتی بندے ہوں گے، ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس برکت والی مجلس کی برکت کی وجہ سے اس نالائق ملا کے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، خاتمہ ہمارے ایمان پر کر دے، ہمارے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ برادر مکرم مولانا منظور یوسف صاحب، ان کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دے کہ میرے جیسے نالائقوں کو وہ عزت دیتا ہے، اللہ ان کو عزت دے، یا رب ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔